قرآن حکیم ایک بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اگر جہاں ہم نے اپنی منمانی شروع کر دی، اللہ کی ماننی چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چھوڑ دیا، اور جو صحیح طریقہ بتانے والے لوگ ہیں ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی، اور ہم یوں ہی گمراہ ہوتے چلے گئے کسی نہ کسی کے پیچھے لگ کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات ہم پر طے ہیں وہ یقیناً آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں۔ ہم تمام کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنا بھی پڑے گا اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، تفسیر عزیزی ایک کتاب ہے، شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ اس زمانے کے اندر ایک پنڈت نے ایک اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں پر ایک مندر ہے جو 2000 سال پرانا ہے۔ ایک پنڈت نے اشارہ کیا، دعویٰ کیا کہ ہمارے یہاں پر ایک مندر ہے جو 2000 سال پرانا ہے، اس کی در و دیوار آج تک ٹوٹی نہیں ہے، اور تمہاری مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ آج نہیں تو کل اس کو روغن کرنا پڑتا ہے، کل اس کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے دور و دیوار کو صحیح سنوارنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہندو پنڈت کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ پرانا مذہب ہے، اس مذہب کی طرف لوگوں کو لوٹ کر آنا چاہیے۔ تو شیخ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں ہم نے ایک معیار بنا رکھا ہے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا۔ ہمارے اولیاء اللہ جتنے دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ جہاں دلوں کے بھیدی تھے، یہ جس طرح دلوں کی تزکیہ کے لیے تھے، یعنی لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے تھے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے تھے، وہ اولیاء کرام دین کے اور علم کے بڑے عالم بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم نے صرف ان کی کرامتوں کو لے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، ان کو بیان کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کی جو علمی تحقیقات تھی ہم نے اس کو نظر انداز کیا۔ اس لیے ہر ایک کی لائن الگ ہوتی ہے۔ جو علماء ہوتے ہیں وہ علماء کی لائن اپنے علمی لائن سے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو اولیاء کرام کو ایک محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم تمام لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی کرامتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرق اتنا سا ہے کہ لوگوں کی نظریں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ تو ان میں ایک واقعہ لکھا ہے، جنہوں نے تفسیر عزیزی لکھی ہے، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ہندو پنڈت کا یہ اشکال تھا کہ تمہاری مسجدیں یا آج نہیں تو کل ٹوٹ جاتی ہیں، اس کو رگو روغن کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا جو مندر ہے 2000 سال پرانا یہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور اس وقت لوگوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، کم عقل لوگ تھے، زیادہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ عام نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے ان کا اس کا جواب دیا، کہا کہ میں اس شخص کا جواب دینے میں اکیلا ہوں۔ اور جب وہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے جا رہے تھے، اس کے مندروں کی سیڑھیوں پر چڑھتے جا رہے تھے، تو قرآن کریم کی آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اس قرآن پاک کو میں پہاڑ پر نازل فرما دیتا تو اس قرآن پاک کی ہیبت اور اس قرآن پاک کے وزن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم اس کو اکثر فاتحہ پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو تلاوت کرتے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات پر پیش کیا کہ تم اس کے حامل بن جاؤ اس کو اٹھانے کے، لیکن ہر ایک مخلوق نے اس کو انکار کر دیا کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس قرآن حکیم کو مضبوطی سے انسانوں کے قلوب میں جمع فرمایا۔ تو اس قرآن کریم کی حقانیت یہ تھی کہ جب وہ اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے، جس دیوار کی طرف مندر کی جس دیوار کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ دیوار ٹوٹتی جا رہی تھی، وہ بھی ٹوٹ رہی تھی، یہاں سے بھی ٹوٹ رہی تھی، وہ بھی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ پنڈت ان کے پیروں میں آ کے گر گیا، وہ کہا کہ آپ بس کریں ورنہ آپ مندر بھی توڑ دیں گے ہمارا۔ شیخ نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کو ہماری مسجدوں کے اندر روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ ہماری مسجدیں اتنی مضبوط ہیں کہ اگر اس قرآن پاک کے اندر اتنی مضبوطی ہماری مسجدوں کو جھیلنے کی طاقت نہ ہوتی تو یہ اسی وقت ٹوٹ جاتی ہماری مسجدیں، لیکن یہ قرآن حکیم کے وزن سے نہیں ٹوٹ رہی ہیں، بلکہ یہ تو دنیا کا نظام ہے، کوئی چیز پرانی ہو رہی ہے تو اس کو نیا کرنا ہی پڑتا ہے۔
تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے ہم تمام کو اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک انسان کو جانا ہے. آج دنیا کے اندر جو بھاگ دوڑ ہے وہ انسان کو صرف اور صرف دنیاوی لالچ کی طرف لے جا رہی ہے. کیسے انسان دنیا کے اندر ایک مالداری کی کیٹیگری کے اندر آ کر چلا جائے. ہر ایک انسان اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں مالدار ہونے کی حیثیت سے اپنے آگے رکھ رہا ہے کہ میں کیسے نہ کیسے کر کے پیسوں کے اعتبار سے مضبوط بن جاؤں. وہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے کو اللہ کے یہاں جانا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے ترمذی شریف کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال اس طرح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بھائی ہیں، ایک بڑا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، ایک تیسرے نمبر کا ہے. 3 بھائی میں سے بیچ والے بھائی کا انتقال ہونے لگا. اس نے کہا کہ اپنے بڑے بھائی سے کہ بھائی ہم تینوں کے اندر بہت پیار تھا، ہم تینوں بھائی آپس میں رہا کرتے تھے، آپ ایک کام کریں، جب میرا مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے آپ کو میرے ساتھ کہاں چلنا ہے؟ میرے ساتھ میں رہنا جب تک میری روح قبض نہیں ہو جائے، اور میرے ساتھ آپ کو قبر میں بھی ساتھ میں چلنا ہے. اب بھائی نے کہا بھائی طبیعت ٹھیک ہے، جب تک ہوں جب تک تو ہے تیری سانس چلے جب تک میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن یار اتنا تو نہیں سوچتا کہ تیرے ساتھ قبر میں ہی آ جاؤں گا. منع کر دی. دوسرے بھائی سے کہا کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے، ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں. بڑے سے چھوٹے سے کہا. اس نے کہا کہ اس نے بھی یہ کہا کہ ایک کام کر، اتنا کر سکتا ہوں میں کہ تیرے مرنے کے بعد ہے نا تیرے کفن دفن کا سب کا انتظام کر دوں، لیکن اندر سونے کی مت کیے. دیکھ تیرا ساتھ میرا ساتھ یہاں کا ساتھ ہے. تیسرا جو چھوٹا والا بھائی تھا اس سے کہا کہ ایک کام کر لے یار میرے ساتھ میں رہ لے گا کیا؟ تو اس نے ہاں ہی بول لی چھوٹے والے نے. تو چھوٹا ہی ہوتا ہے تو پیار میں اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں رہ لوں گا. اب اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تینوں جو بھائی ہیں، سب سے بڑا جو بھائی ہے یہ انسان کا مال ہے. جیسے ہی موت آئی ویسے مال اس سے اپنا پیچھا اٹھا لے گا، ختم. اب کیا ہوگا؟ اب اس کے جتنے رشتے دار ہیں، کچھ جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ ادھر مرنے والا ہے، بعض مرتبہ ایسی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی ہیں کہ یہ مرا اور ادھر اس کی پراپرٹی پہ سائن انگوٹھا لے لیا کسی نے سائن کروا لیا، پہلے سے چالو تھا کہ یہ مرے ادھر ہماری، تو مال پہلے ہی کٹ گیا. نمبر 2 دوسرا جو بھائی تھا کیا کہا تھا کہ میں کفن دفن تک شریک ہوں. تو وہ کون ہے؟ اس کے رشتے دار، کہ رشتے دار آپ کے جنازے تک بھی آ جائیں گے. اور آج کل کے جو رشتے دار الحمدللہ ایسے ہیں، اللہ رحم فرمائے. ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے رشتے داری کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے. بے شمار احادیث روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رشتے داری فرمائش کرے گی جس نے مجھے توڑا تو اللہ اس کو بھی توڑ دے، اور جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ دے. یہ رشتے داری ہے. تو نمبر 2 جو رہے گا وہ رشتے دار ہوتا ہے. دوسرا بھائی جو ہے اس کی مثال کیسے دی؟ رشتے داری سے. تو جو رشتے دار ہوگا کیا ہوگا؟ قبر تک جائے گا. نمبر 3 ہے انسان کا اچھے یا برے اعمال. جو اس کے چھوٹا والا بھائی تھا نا، وہ اچھے یا برے اعمال تھے جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. اب انسان یہ طے کر لے کہ میرے ساتھ کون جانے والا ہے قبر میں ساتھ میں سونے والا، جو میرا ہمدرد بنے گا، میرا ساتھی بنے گا. آج ہمارا دھیان جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہٹتا جا رہا ہے. ہمارا دھیان صرف دنیاوی مشاغل کے اندر ہم کیسے مالدار بن جائے، ہم کیسے پیسے والے بن جائے. آج جو دوڑ دھوپ چل رہی ہے، کچھ تو لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو صرف روزی روٹی کمانے کے لیے روزی روٹی حاصل کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ میں 400-500 روپے کما لوں تاکہ میں اپنے بچوں کو گزارا کر لوں. یہ ریئل ہے. اور کچھ لوگ ایسے جن کو اپنی حیثیت بڑھانی ہے، کبھی دنیاوی لائن سے کہ ہم نے اس مرتبہ اچھا کھانا کرنا ہے، کبھی ہم نے اس مرتبہ کہ ہمیں ایسی شادی کرنی ہے، کبھی ہم نے ایسا بچے کا ایسا ولیمہ کرنا ہے. یہ آپس میں جو ہوڑ چل رہی ہے نا، زبردست ہوڑ چل رہی ہے. لوگوں نے اسلام کی دھجیاں اڑانا شروع کر دی. بہت سارے لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے اپنے لڑکی والوں سے منع کر دیا، ہم تم سے کیا نہیں کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، لیکن اس کے بدلہ کچھ نہ کچھ اور آ رہا ہے. تو یہ اسلام کے نام پر جو دشمنیاں پھیل رہی ہیں نا ہمارے اندر، اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسلام پر صحیح طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آخرت کی یاد کو تازہ رکھنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم سرخ روح ہوئیں، اللہ کے سامنے ہماری حیثیت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. ورنہ ایک روایت کے اندر تھا کہ 70 برس تک
70 سال تک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہے گا، اس وقت تک کوئی اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے آنسوؤں سے وہ اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبتا چلا جائے گا۔ کوئی انسان اپنے گناہوں سے یا تو ٹخنوں تک ڈوب جائے گا، کوئی گھٹنوں تک ڈوب جائے گا، کوئی کمر تک ڈوب جائے گا، اور کوئی جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پسینوں کے اندر بالکل تر و بتر کر دے گا۔ تو ہمیں اس آخرت کے دن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کل قبر میں جانا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ہمیں یقیناً مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے دنیاوی داد و دہش کے پیچھے لگ گئے، اگر ہم نے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو لگایا، تو آپ صرف اور صرف ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی چیز حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ کے پاس، کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا، جو لوگ عام طور پر یہ دعا سب لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا سے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا چاہے تو وہ کیا کرے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے، دونوں مانگے، تاکہ اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اس کی اچھی ہو۔ قرآن کریم میں دوسری ایک آیت ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نؤتی منہا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا، کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی دیتا ہے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس کو آخرت دیتا ہے۔ تو ہمیں آخرت کو زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے چودھری صاحب کا کہ ایک مرتبہ ان کے دوست یار تھے، وہ دوست یار ایک چودھری صاحب کو ملے، ایک اچھا سارا گارڈن بہت بڑا۔ بعد مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کماتا تو کوئی اور ہے، استعمال کرتا کوئی اور ہے، تو خوش نصیب وہ جو استعمال کر رہا ہے۔ خوش نصیب کون ہے؟ اسے ہمارے گھر میں خوش نصیب کون ہے؟ ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے لوگ۔ آدمی کیا ہو رہا ہے، لگ رہا ہے صبح سے شام، اور گھر کی عورتیں وہ خوش نصیب کہلاتی۔ تو جو ہمارے مال کو یوز کرے، استعمال کرے، وہ خوش نصیب کہلاتے ہیں، ہم خوش نصیب نہیں ہیں، بلکہ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کرنے والے بنے۔ جیسے ایک آدمی نے ایک بڑھیا گاڑی خریدی، فارچونر وغیرہ اوڈی گاڑی خریدی، چلا کون رہا اس کو؟ سب سے زیادہ فیسلٹی اگر کسی کو ملتی ہے نا تو ڈرائیونگ سیٹ پر ملتی ہے فیسلٹی، پوری چھک سیٹ پہ بیٹھنا ہے اس کو، پوری گاڑی کا مزہ لینا ہے، کتنا سسپینسر ہے، کتنے سب مینٹیننس کون کر کے دے رہا ہے؟ اس کا سیٹ۔ گھر کا مالک کون؟ کوئی اور ورکر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جتنے ورکر ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، گھر کا مالک تو کیا رہا ہے، پس رہا ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نفع حاصل کرنے کی صلاحیت میں رکھا ہو۔ تو چودھری صاحب کو ان کے ساتھی ملے ایک مرتبہ، ایک چودھری صاحب گزرے ہیں، تو ان کو دیکھا کہ ایک جگہ پر وہ واک کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا عالی شان بنگلہ ہے جس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے، افریقن گائے جن کا دودھ بہت اچھا آتا ہے وہ گائے بھی ان کے پاس ہیں، اور بہترین ایک اچھا بنا رکھا ہے۔ اور ان جو وہاں پر جو نوکری کر رہے تھے چودھری صاحب، ان کے دوست آئے ملنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چودھری صاحب، جو ایک اس پورے کیریکٹر کا جو مالک ہے، فارم ہاؤس کا جو مالک ہے، ان کا جو ڈرائیور تھا وہ میرا ساتھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں گے، میری طبیعت خراب ہے تو آپ کو ہے نا، اس کو نوکری کی ضرورت بھی تھی، تو آپ ایک کام کریں ان کے ساتھ چلے جائیں، ڈرائیور وہ کچھ بھی آپ کو نوکری پہ رکھ لینا، چلے جانا۔ وہ چودھری صاحب ان کے ساتھ نوکری پر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے کو اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں دے رکھی ہیں، میرے کمرے کے اندر اے سی ہے، میرے کو نہانے کے، میرے بچے سوئمنگ پول کے اندر نہاتے ہیں، میرے بچوں کو سارے آرام ہیں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تیری دنیا بہت حسین ہے، تیری دنیا بہت حسین ہے، لیکن مجھے تیری دنیا کے اندر سے کیا میرے لیے تھوڑی سی جگہ نہیں ہے کیا جہاں میں خوشی سے رہ لوں اور تیری عبادت کر سکوں؟ اللہ نے ان کو وہ جگہ عطا فرمائی کہ وہ وہاں خوشی سے رہیں، ان کے بیوی بچے پل رہے ہیں، سب نظام اس کا مالک کر رہا ہے، اور مالک سال میں کبھی 2-3 دن آتا جب بھی اس کی راتیں مکمل نہیں ہوتی، کہ وہ سو نہیں پاتا تھا رات میں، اس لیے وہ اپنے فارم ہاؤس پر آتا تھا۔ تو اللہ نے جو زندگی کا نظام بنا رکھا ہے یہ آپ کو ملے گی، لیکن اگر آپ نے اللہ کو اپنا مقدر بنا لیا، اپنے اللہ کو چاہنے والا بنا لیا، ہم نے اپنی نمازوں کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا، تب جا کر آپ کچھ نہ کچھ بن پائیں گے، کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے۔ ورنہ آپ بھی آئے ہیں، جیسے دنیا کے لوگ آئے چلے جائیں گے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھے، اس پر جمے، اس کے جو اعمال اس پر پورا اترنے والے بنے، جتنا ممکن ہو سکے اس کو کرنے والا بنے۔
تب اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی بناتا ہے اور اس کی کیا ہے آخرت بھی اچھی بناتا ہے. ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے چھوٹا سا ایک ٹینٹ بنایا, ایک جنگل کے اندر ٹینٹ بنایا, اور ان کے پاس اچھا خاصا مال دولت بھی تھی, لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی اس میں بسر کر دی. ان کے مریدوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیوں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت رہے گا جب میں قبر میں جاؤں گا. آج ہمیں قبر کی کوئی فکر نہیں ہے. آج ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے مرنا ہے تو میں کیسا حساب دوں گا. ہم نے آج تک فیل نہیں کرا کہ ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے جو زبردست عذاب قبر کا ہے وہ بہت خطرناک عذاب ہے. ہم نے بہت معمولی سے لے رکھا قبر کا عذاب. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو انسان کسی کی ملامت کرتا ہے, کسی کی بدخوئی کرتا ہے, کسی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے, بدظنی رکھتا ہے, یا کسی کے بارے میں کسی سے غیبت کرنا شروع کرتا ہے, اس کے بارے میں روایت کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں کو اکھاڑ رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں کو اکھاڑ رہے تھے, اور ان کے ناخن کیا تھے؟ تانبے کے تھے, اور تانبے کے ناخن سے اپنے پورے بدن کو نوچا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے اندر ان آدمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھا کہ یہ حشر کیا, یہ کس وجہ سے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت میں, ایک دوسرے کی برائیوں میں لگے رہا کرتے تھے. تو یہ آج ہمارا جو ہے نا مقام ہے, آج ہم نے اس کی غیبت کر لی, وہ غیبت کر لی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم دور رہیں, بڑی بڑی چیزوں سے ہم لوگ دور رہیں, اسلام کی حقانیت پر عمل کرنے والے بنیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اندر اس پر عمل کرنے کی جو لطف ہے, جو مزہ ہے, وہ ہمیں عطا فرمائے گا. ہم جب سوئیں گے نا تو ہمیں موت کی یاد تک کہ ہمیں مر کر جانا ہے. ہم سوچیں کہ اگر آج ہمارا اسی وقت انتقال ہو جائے تو ہمارا موبائل ہمارے گواہی کے لیے کافی ہے. آج کسی بچے کسی بھی لگے گا موبائل پکڑ لو, اس کی ساری زندگی بایوگرافی اس کے اندر مل جائے گی. تو اللہ نے جو اعمال نامہ تیار کر رکھا, نامہ اعمال جو اس کی ڈکشنری ہے, اس کو کھول کے دکھا دے تو کیا ہوگا ہمارا. اس لیے اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کی کوشش کیجیے, اسلام پر جتنا ممکن ہو سکے کوشش کیجیے اس پر عمل کرنے کے لیے. اور جو ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں, ان میں سے جو اکثر لوگوں کا کہنا رہتا ہے ہم ناپاک رہتے ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. اللہ کے بندو, نمازوں کی پابندی کرنا شروع کریں. جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے, آپ کے اندر اسلام کی روحانیت جاگرک نہیں ہوگی. ہم کتنے بھی نعرے لگا لیں, کتنے بھی کچھ کر لیں, کچھ نہیں ہونے والا.